السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے کل آیت نمبر 265 سے تفسیر لی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ہے ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو ثابت کرتے ہوئے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ، ایسے باغ کی مثال ہے، بِرَبْوَةٍ، جو کسی اونچی جگہ پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس کو پہنچتی ہے تیز بارش، فآتت اکلها ضعفین، پس وہ باغ لاتا ہے اپنا پھل دگنا، فإن لم یصبها وابل، اور اگر اس کو تیز بارش نہیں آتی، فطل، تو اس کے لیے پھر کافی ہے شبنم ہی، پھوار ہی، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خالص مخلص ہو کر، تو ان کے اس اخلاص اور للہیت کا ان کو کیا صلہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا خرچ کرنا ایسے ہے جیسے کوئی باغ ہو جو کسی اونچی جگہ پر پرفضا جگہ پر ہو، اور جہاں کی ہوا یہ کہ صاف ستھری ہو، اور اس پر بارش بھی تیز نازل ہو، یعنی اس پر پانی بھی فراوانی سے ہو، تو جس طرح وہ باغ دگنا پھل لاتا ہے ایسے ہی اللہ کی راہ میں جو خالص مخلص ہو کر خرچ کرتے ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ صدقات کو کئی گنا بڑھاتا ہے۔ اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تب بھی اس باغ کے پرفضا اور عمدہ جگہ پر ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے لیے ہلکی پھلکی شبنم ہی اور پھوار ہی کافی ہے کہ اسی سے وہ پھل لے آتا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کا صدقہ خیرات بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات تھوڑا ہوتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ ہے اور اچھی نیت کے ساتھ ہے، تو تب بھی وہ قبول ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے کہ کس انداز سے خرچ کرتے ہو، اور کن اوقات میں، کن جگہوں پر، کن حالات میں خرچ کرتے ہو، یہ سبھی کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب، ایود، کیا چاہتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی، ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب، کہ اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، یعنی پانی کی فراوانی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، لیکن اس کو بڑھاپا آ پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہو جو کمزور ہو، ناتواں ہو، یا اس کے لیے کارآمد نہ ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پس اس باغ پر ایسا آگ کا بھگولا آئے کہ جس سے وہ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو، نشانیوں کو، احکامات کو اور حقیقتوں کو واضح کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم سوچو سمجھو غور و فکر کرو۔ اس آیت میں اللہ نے مثال دی ہے ایسے لوگوں کے اعمال کی کہ جو عمل کرنے کے بعد اس کو برباد کر لیتے ہیں، کہ جس طرح وہ بوڑھا شخص جو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو اور اس کے باغات ہوں، اس کے باغ ہوں، ہر طرح کے سرسبز و شاداب باغ ہوں، اس بڑھاپے کی عمر میں اس باغ کے اوپر ایسا کوئی بھگولا آئے کہ جو اس کو جلا دے، نہ تو وہ بوڑھا ہی اپنے باغ کو دوبارہ صحیح کرنے پر قادر ہو، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو جو یہ کام کر سکے۔ تو جس طرح یہ بوڑھا شخص
عین اس وقت جب کہ وہ سخت محتاج تھا اس باغ کا، اس کا باغ جل گیا، برباد ہو گیا، ایسے ہی یہ بھی لوگ جو کہ بدنیتی کے ساتھ ریاکاری کرتے ہوئے اور احسان جتلاتے ہوئے اور اس طرح کے مختلف جو شیطانی اغراض و مقاصد ہیں ان کے تحت عمل کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کے کیے ہوئے اعمال، ان کے کیے ہوئے خرچ اخراجات اور خرچے جو ہیں ان کا بھی یہی اس کا انجام ہے کہ عین قیامت کے وقت، قیامت کے دن جب کہ وہ اپنے اعمال کے صلے کے یعنی کہ سب سے زیادہ محتاج ہوں گے، شدت کی ان کو حاجت ہوگی، اس وقت ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اور ضائع کر کے ان کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تنبیہ کی ہے کہ کس قدر ضرورت ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی اور دیکھنے کی کہ عمل جو ہے وہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور عمل کرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرنے کی کہ کہیں کسی چیز کی یا کسی وجہ سے برباد نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، اور قیامت کے دن آدمی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرے۔ پہلی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی، ومما اور اس میں سے، اخرجنا لکم من الارض جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث اور نہ تم ارادہ کرو، تیمم کے معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، نہ تم ارادہ کرو الخبیث گھٹیا اور بیکار چیز کا، منہ تنفقون کہ تم اس میں سے خرچ کرو، یعنی گھٹیا میں سے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور نہیں ہو تم خود اس کو لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید تعریف والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بدکاری بے حیائی کا یا بہت زیادہ بخیلی کنجوسی کا، واللہ اور جب کہ اللہ تعالیٰ یعیدکم تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ اپنی طرف سے بخشش کا، وفضلاً اور اپنے فضل و کرم کا، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء وہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے حکمت دانائی جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت اور جسے حکمت دانائی مل گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا پس یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی خیر مل گئی، وما یذکر لیکن نہیں اس کو سمجھتے، نہیں اس سے نصیحت پاتے، الا اولو الالباب مگر جو عقل والے ہیں۔ آیت نمبر 267 سے 269 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض
اور اس میں سے بھی کہ جو ہم نے تمہارے لیے نکالا زمین سے۔ اس آیت کی سابقہ آیتوں سے مناسبت کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیتوں میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا اس کی فضیلت بیان کی اور اس کے عظیم اجر و ثواب کا بیان کیا، اور پھر اس کی مثال بھی دی کہ اللہ کی راہ میں خالص مخلص ہو کر پاکیزہ مال میں سے خرچ کرنے والوں کے لیے کیا اجر ہے اور کیا ان کی مثال ہے، اور اس کے مد مقابل جو ریاکاری، احسان جتلاتے، تکلیف دیتے ہوئے اور اس طرح کے شیطانی مقاصد کے تحت خرچ کرتے ہیں، ان کے اعمال کی، ان کے خرچ کیے ہوئے کی بربادی، اس کو ضائع ہو جانے کا بیان کیا، اور اس کو بھی مثالوں سے واضح کیا کہ ان لوگوں کی مثال کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید صدقہ خیرات کے آداب کا بیان کرتے ہوئے ان آیات میں، اس آیت میں اس چیز کا بیان کرتا ہے کہ صدقہ کس چیز سے دینا چاہیے۔ سابقہ آیات میں ذکر تھا کہ صدقہ کرتے ہوئے نیت کیا ہو، ارادہ کیا ہو، اس میں مقصد کیا ہونا چاہیے، اور اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ صدقہ کس چیز میں سے کرنا چاہیے، یعنی کون سا صدقہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس طرح کہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی کہ انصار کے لوگ، مدینہ کے لوگ چونکہ کھیتوں والے تھے، ان کے باغات تھے کھجوروں کے، اور مسجد نبوی میں کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کے گھر بار نہیں تھے، مہاجرین تھے، دوسرے علاقوں سے، دوسری جگہوں سے اٹھ کر آئے ہوئے تھے، تو ان کا گھر بار نہ تھا، مسجد میں ٹھہرتے تھے، جن کو اصحاب صفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، اور وہ مسجد میں رہتے، نبی کریم علیہ السلام سے اللہ کا دین سیکھتے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا تھا۔ تو چنانچہ یہ لوگ جو ہیں کہاں سے کھاتے پیتے تھے؟ انصار کے لوگ مسجد میں لا کر کوئی چیز رکھ دیتے، تو یہ لوگ اسی میں سے اپنا گزر بسر کر لیتے۔ تو اسی میں سے انصار کے لوگ، جس طرح بتایا ہے کہ چونکہ ان کے کھجوروں کے باغات تھے، تو جب کھجوروں کا وقت آتا، اس کا سیزن ہوتا، تو کھجوروں کے خوشے جو ہے ان کو کاٹ کر لا کر مسجد نبوی میں رکھ دیتے، تاکہ اصحاب صفہ جو ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو اکثر بیشتر لوگ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف رکھنے والے اور تقوی، نیکی اور اخلاص کے ساتھ چلنے والے تھے، لیکن اکا دکا ایمان کی کمزوری، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کے اندر۔ تو چنانچہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے کہ اپنے کھجوروں کے باغات میں سے ایسے خوشے توڑتے یا ایسے پھل لاتے کہ جو نکمے یا گھٹیا قسم کے ہوتے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یعنی جن لوگوں کو دینا ہے اور جن لوگوں نے کھانا ہے کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں، جس طرح کہ عام طور پر بعض دنیا دار لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ کسی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کسی غریب فقیر کو گھٹیا کسی چیز اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ تو بعض اکا دکا لوگوں کا اس طرح کا معاملہ رہا یا اس طرح کی چیز کرتے، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو عمدہ ہے، پاکیزہ ہے، اچھا ہے، جو تم نے کمایا ہے اور جو زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ تو براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر ان لوگوں کو تنبیہ ہو گئی۔ ہاں، پہلے بعض اوقات انسان کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے اور اس پر اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ اس کا نتیجہ کیا ہے یا اس کی عاقبت کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ اکا دکا جو لوگ تھے جن کے بارے میں ہم ذکر کیا ہے، جو بغیر توجہ دیے ہوئے اس طرح کی چیز کر رہے تھے کہ گھٹیا مال، اس طرح کی چیز مسجد میں لا کے رکھتی، ان کو تنبیہ ہو گئی، اور پھر وہ اپنا اچھا اور عمدہ مال ہی لا کر اللہ کی راہ میں دیتے اور مسجد میں رکھتے۔ تو اگرچہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس میں وہ ان لوگوں کا جو مسجد میں لا کے رکھنا تھا وہ زکوٰۃ کا مال نہیں، بلکہ وہ عام صدقہ خیرات تھے جو نفلی صدقہ خیرات ہوتے تھے۔ لیکن یہ آیت جو ہے نفلی صدقہ خیرات کے لیے بھی ہے، اور اس سے پہلے بلکہ فرض زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ آیت جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کی جو بھی انکم ہے، جو بھی اس کی کمائی ہے،
اس میں سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ چاہے پیسے کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، یا سامان تجارت کے انداز سے ہو، یعنی تجارتی سامان، اس پر بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اس میں سے خرچ کرو جو عمدہ پاکیزہ ہے جو تم نے کمایا۔ وہ کما کے چاہے انسان نے اپنے پاس پیسے کی شکل میں رکھا ہو، سونے چاندی کی شکل میں اس کو جمع کیا ہو، یا پھر اس کو جو ہے تجارت کے طور پر جمع کر کے رکھا ہو، اور تجارت کے طور پر جو ہے وہ یعنی کہ چیزوں کو بیچتا خریدتا ہو، تو کوئی شک نہیں کہ سونا چاندی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور سونے چاندی کے بدل میں آج کرنسی ہے، پیسے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے کہ جب یہ نصاب کو پہنچ جائے۔ سونے کا نصاب جو ہے وہ 85 گرام 85 گرام، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 555 گرام۔ جب اتنی چاندی ہو کسی کے پاس، یا اتنی چاندی کے مقابل یا اس کے برابر جو ہے اس کے پاس کرنسی ہو، تو جب اس نصاب تک پہنچ جائے تو اس میں سے زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، جو 2.5 یعنی 2.5% ہے۔ اتنے فیصد اس میں زکوٰۃ نکالنا ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی یعنی کہ کوئی کاروبار بزنس کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی جنرل سٹور ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی اور سامان ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے اس کی پروڈکٹ ہوتی ہے اور اس کی کمائی کا وہ ذریعہ ہے، تو اگر وہ بھی نصاب تک پہنچتا ہے، وہ مال اس کا فیکٹری کا، اس جنرل سٹور کا، اس دکان کا کچھ بھی ہے، تو سال کے بعد اس کا بھی اندازہ کرنا ہوگا کہ مال کتنا ہے جو بیچا جانے والا ہے اور بیچنے کے لائق ہے، تو اس کا اندازہ کر کے اگر وہ بھی نصاب تک پہنچتا ہے تو اس میں سے بھی 2.5% کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ زمین سے نکلنے والی مختلف چیزیں ہیں، اس میں زرعی اجناس ہیں، جس میں اناج ہے، گندم، چاول، جو وغیرہ اس طرح کی چیزیں، مکئی، اور اس طرح دالیں وغیرہ، ایسی چیزیں کہ جو خوراک کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہوں اور جو جمع ہوتی ہوں، سٹور ہوتی ہوں۔ تو زمین سے نکلنے والی اس طرح کی زرعی اجناس جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور اس طرح زمین سے نکلنے والی معدنیات بھی ہیں، اور بعض اوقات کسی کو زمین سے خزانہ مل جاتا ہے، تو اس طرح کی جو بھی چیزیں زمین سے نکلنے والی ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن زرعی اجناس کے حوالے سے احادیث کی روح سے ہر چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ جسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہوں، جس طرح گندم ہے، چاول، جو، مکئی وغیرہ یا دالیں وغیرہ، اور جو سٹور کی جا سکتی ہوں، یعنی اس میں سے سبزیاں اور وہ پھل کہ جو سٹور نہ کیے جا سکتے ہوں، سٹور کرنے سے مراد یعنی بغیر کولڈ سٹوروں کے رکھے جا سکتے ہوں، ایسے پھلوں، ایسے سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہ پھل جو سٹور ہو سکتے ہوں اور ان کو بغیر کولڈ سٹوروں کے رکھا جا سکتا ہو، جس طرح کہ کشمش ہے، انگوروں کو خشک کر کے، اور کھجوروں کو بھی تازہ ہے تو پھل ہے، اور اگر خشک ہو جاتی ہے تب بھی وہ خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس کو بغیر کسی کولڈ سٹور کے بھی رکھا جا سکتا ہے، تو ایسی چیزوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کہنے کا مقصد کہ زمین سے نکلنے والی ہر زرعی اجناس پر زکوٰۃ نہیں، جس طرح کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی زمین سے نکلتا اگتا ہے ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے کوئی لکڑی، ایسی چیزیں بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ احادیث میں وضاحت آتی ہے کہ وہ چیزیں جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہوں اور جن کو جمع کیا جاتا ہو، تو یہ ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہیں، اور نصاب کیا ہے زرعی اجناس کا، وہ 612 کلو، اور بعض یعنی علماء کے نزدیک 600 یا 618 کلو کے قریب اس کا وزن ہے، کہ اگر کسی کے پاس اتنی پیداوار ہو، اس کی کھیتی ہو، تو اس پہ سے اس کو زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اور اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر تو وہ بارشوں سے، چشموں سے سیراب ہوتی ہے کھیتیاں، وہ تو اس میں سے 10% دینا ہوتا ہے، یعنی 10واں حصہ۔ اور اگر وہ خود ٹیوب ویل اور اس طرح کی چیزوں سے سیراب کی جاتی ہے
خود اخراجات کر کے اور محنت کوشش کر کے اس کو صرف کیا جاتا ہے تو اس میں سے 5% یعنی 20واں حصہ اس کا دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، کھیتی کا ہم نے بتا دیا۔ اور اگر معدنیات ہیں تو معدنیات کی زکوٰۃ وہی ہوگی کہ جو سونے چاندی اور مال دولت کی زکوٰۃ ہے، اس میں سے 2.5% کے حساب سے نکالا جائے گا۔ اور اگر کسی کو خزانہ ملتا ہے تو خزانے میں سے 5واں حصہ نکالا جائے گا، 5واں حصہ اس میں سے نکالا جائے گا، یعنی 100 میں سے 20 جو ہے اس میں سے خزانے میں سے نکالے جائیں گے، کیونکہ اس پر محنت مشقت نہیں ہے۔ تو علی کل حال زکوٰۃ کے یہ مسائل جن کے تفصیلات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، یہ اور یہ آیت جو ہے جسے ہم نے ذکر کیا، اس بات کی واضح اور دو ٹوک دلیل ہے کہ انسان جو کماتا ہے، اگر اس کی کمائی سال اس کو گزر جاتا ہے اور نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر جو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس طرح اس کے جو سامان تجارت ہے اس کو بھی سال کے بعد دیکھنا ہوگا کہ اگر نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور زرعی اجناس جو اگتی ہیں، جو خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اگر وہ بھی نصاب تک پہنچتی ہیں تو جب وہ پیداوار اگتی ہے، نکلتی ہے، اسی وقت جو ہے اس کا زکوٰۃ دینا ہوگی۔ یعنی جب پیداوار آتی ہے تو اسی وقت اس کے زکوٰۃ دینا ہوگی، اس میں سال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان انفقوا من طیبات، خرچ کرو وہ چیز جو پاکیزہ ہے۔ اس میں صدقہ خیرات کا جو ادب بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے حلال اور پاکیزہ مال میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز میں سے ہی قبول کرتا ہے۔ آدمی حرام کے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے صدقہ خیرات کے طور پر، تو ایسا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حرام سے ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اپنے مالوں کو حلال کا کرنے کی، اپنی آمدنی کو حلال کا بنانے کی، تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ بھی قبول ہو، اور آدمی اپنے اوپر خرچ کرے تو اس کے لیے وہ خیر و برکت کا ذریعہ ہو۔ جبکہ حرام کا مال اگر اپنے اوپر بھی خرچ کریں گے تب بھی اس میں کوئی خیر نہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو قبول نہیں ہوگا، اور آدمی اگر چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے تو کان زادہ الی النار، وہ حرام کا چھوڑا ہوا مال اس کے لیے جہنم کا زاد راہ ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے اپنی کمائی کو، اپنی انکم کو، اپنی آمدنی کو حلال کا بنانے کی۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جب اللہ نے عمدہ، اچھی اور پاکیزہ حلال مال میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا تو اس کے برعکس وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، نہ تم ارادہ کرو خبیث چیز کا، گھٹیا چیز کا، بیکار چیز کا یا حرام چیز کا۔ اس میں خبیث کے اندر سارے وہ معنی ہیں جو طیبات کے برعکس ہیں، کہ گھٹیا، ناپاک اور گندی اور بیکار اور حرام چیزوں کا ارادہ نہ کرو کہ تم اس میں سے خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم خود نہیں ہو اس کو وصول کرنے والے، لینے والے، مگر یہ کہ اگر تغمضوا، اغماض کے معنی اغمض العین، کہ آنکھ کو بند کرنا، کہ اگر تم اس میں چشم پوشی کرو۔ چشم پوشی کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز جانتا ہے کہ واقعی چیز اس طرح سے ہے، لیکن آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو اس کو کہتے ہیں چشم پوشی کرنا، یعنی کسی چیز کو اس سے نظر پھیر لینا اور اس کو قبول کر لینا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے گھٹیا، بیکار اور حرام کے مال کا ارادہ نہ کرو، اس کو خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں، کہ اگر تم کو وہ دیا جائے خود کو تو تم اس کو نہ لو، مگر یہ کہ چشم پوشی کرتے ہوئے، یعنی چشم پوشی کا معنی کہ آدمی یعنی کہ لینا تو نہیں چاہتا لیکن دینے والے کا دل رکھنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے آنکھ بند کر کے اس کو لے لیتا ہے۔ تو اگر تم یہ خود نہیں چاہتے کہ حرام کے مال یا گھٹیا مال تم کو دیا جائے تو تم لو، تو کیسے تم اللہ کی راہ میں اس طرح کی چیزوں کو خرچ کرتے ہو؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے۔ بے پرواہ کہہ کر بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے خیرات کا محتاج نہیں ہے، کہ جو تم کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے
تو دیکھتے ہو تو کیا چیز گھٹیا ہے، بیکار سی چیز ہے جو تمہارے کام کی نہ ہو، اس کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں دیتے ہو، تو کچھ شرم حیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی دی ہوئے مال کو اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے گھٹیا اور اس طرح کی چیزوں کا ارادہ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس طرح کے صدقے خیرات سے غنی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو تمہارے عمدہ سے عمدہ مال سے بھی غنی ہے، اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے تنبیہ کی ہے ایسے لوگوں کو، کہ مادہ پرستوں کو، کہ جن کے دل میں دنیا جمی بسی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور اگر کبھی اس طرح کا موقع آ بھی جائے، کوئی ضرورت پڑ بھی جائے، تب بھی وہ بدبخت دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز سب سے گھٹیا بیکار ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جان لو کہ اللہ بڑا بے پرواہ تعریفوں والا ہے، کہ جس میں اللہ نے اپنی اعلیٰ صفات بیان کر کے اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اللہ رب العزت کہ جو ان اعلیٰ صفات سے متصف ہے، ان اعلیٰ صفات کو رکھنے والا ہے، وہ گھٹیا لوگوں کو اور گھٹیا صفات رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ خود بڑا فیاض ہے اور اپنی مخلوقات پر دن رات خرچ کر رہا ہے، وہ ایسے تنگ نظروں کو، ایسے گرے ہوئے اخلاق کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو اللہ کے دیے مال ہی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے گھٹیا بیکار کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ بہت بڑی تنبیہ ہے اور بہت بڑا سبق ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح کے گھٹیا اور کمینے قسم کے اخلاق کے مالک ہیں۔ اس کے بعد مایا الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر و فاقے کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو حکم دیتا ہے بدکاری بے حیائی کا، یا کھلی اور بہت بڑی کنجوسی بخل کا۔ جب اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور خرچ کرنے کا ادب بیان کیا کہ اس میں تم کو کیا خرچ کرنا چاہیے جو پاکیزہ ہو، عمدہ ہو، اچھا ہو، حلال ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کرتا ہے کہ آدمی کب جو ہے وہ گھٹیا بیکار چیزوں کا ارادہ کرتا ہے، گھٹیا بیکار چیزیں نکالتا ہے۔ کیوں نکالتا ہے؟ اس کا اللہ نے اس کی وجہ بیان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ تم سے وعدہ کرتا ہے فقر و فاقے کا، یعنی اللہ کی راہ میں دو گے، خرچ کرو گے تو تمہاری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی، فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، لوگوں سے تم کو مانگنا پڑے گا۔ پہلی بات تو اس طرح سے شیطان جو ہے انسان کو ڈرا کر دھمکا کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ویسے ہی روک دیتا ہے، اور پھر مزید اس فقر و فاقے کا اس پر ڈر خوف مسلط کرتے ہوئے اگر اس کو خرچ کرنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تب بھی شیطان کہتا ہے کہ یہ گھٹیا چیز، یہ بیکار چیز جو تیرے کام کی نہیں ہے، اس کو نکالو۔ ہاں، جو چیزیں تیرے اپنے کام کی ہیں وہ تیرے اپنی ضرورت ہے، اس کو اپنے پاس رکھو تاکہ تیرے کام آ سکے۔ تو یہ ہے شیطان کا کام کہ یعدکم الفقر، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے موقع پر تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن اس کے برعکس کیا ہے کہ جب کوئی بدکاری کا، بے حیائی کا، دنیا داری کا کام ہو، اور کوئی شادی بیاہ ہو، کوئی اور اس طرح کی محفلیں، کوئی ایسے موقع ہوں جہاں پر دنیا داری کا معاملہ ہو، تو وہاں پر تم کو وہ بے دریغ اور فضول خرچی اور کھلے طور پر خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ وہاں پر پھر مال نکل آتا ہے اور وہاں پر اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اتنا مال خرچ کر کے باقی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی، بلکہ اور تو اور مال نہ بھی ہو تب بھی شیطان یہاں پر قرضے حاصل کرنے پر بھی ترغیب دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ موقع کون سے بار بار آتے ہیں، یہ خوشیوں کا موقع کوئی شادی بیاہ کو ہو اور اس طرح کی موقعوں پر، کہ یہ کون سے بار بار موقع آتے ہیں، یہاں پر کھل کر اور بے دریغ خرچ کرو، چاہے اس میں بے حیائی ہو، کوئی بدکاری ہو، کوئی اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوں، اور چاہے وہ قرض لے کر بھی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے، وہاں پر کوئی فقر و فاقے کا، ان چیزوں کا کوئی خطرہ ڈر نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ دنیا دار مادہ پرست، پہلی بات تو ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہوتی ہی نہیں،
اور اگر کوئی خرچ کرنے کا موقع آ جائے، اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، فرض کرو قربانی کا وقت آ رہا ہے، قربانی دینا ہے، تو یہاں پر طرح طرح کے قربانی کے مد مقابل شیطان اور چیزیں لا کے کھڑی کر دے گا کہ قربانی پر جو تیرے اتنے پیسے خرچ ہوں گے انہی پیسوں سے تیرے اور کتنے کام ہو جائیں گے۔ عقیقے کی سنت ہے، عقیقہ کرنے کا وقت ہے، ہاں آج مہنگائی کا دور ہے تو ہر آدمی عقیقہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ہاں اس مہنگائی کے دور میں پہلے کسی کے پاس کوئی چلانے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا، آج اس مہنگائی کے دور میں گاڑی خریدی جا سکتی ہے، لیکن عقیقے کی سنت پوری کرنا مشکل لگتی ہے۔ پہلے کسی نے اے سی دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا، آج گھر کے ہر کمرے میں اے سی تو لگ جائے گا مہنگائی کے دور میں، وہاں پر مہنگائی نظر نہیں آئے گی، لیکن جب قربانی کا یا اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کا وقت آئے گا تو وہاں پر مہنگائی سامنے آ جائے گی کہ مہنگائی کا دور ہے۔ شادی بیاہ میں جہیز کی لانتیں اور یہ سارا کچھ کس کس انداز سے ہندوؤں کی رسمیں پوری کی جاتی ہیں، وہاں پر جو بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے وہاں پر نہ مہنگائی نظر آتی ہے، نہ فقر و فاقہ نظر آتا ہے، نہ غربت نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو 10 روپے نکالنا بھی، وہاں پر بھی جو ہے وہ ساری مہنگائیاں سامنے آ جاتی ہیں اور ضرورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے شیطان کا کام، کہ جس کا معنی کیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی باغ ڈھور شیطان کے ہاتھ میں دے رکھی ہوتی ہے ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دل تنگ پڑتے ہیں، مہنگائیاں سامنے آ جاتی ہیں اور فقر و فاقے اور اس طرح کی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں، اور جب کو بدکاری کا، بے حیائی کا، دنیا داری کا معاملہ ہو تو وہاں پر ان کے خزانے کھلے ہوتے ہیں اور وہاں سے مال نکلتا ہے جہاں سے خود بھی ان کو کبھی تصور نہ ہو۔ تو یہ ہے شیطان کا کام، اور یہ ہے شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا، ان کا انجام، ان کی حقیقت۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس شیطان کے مد مقابل رحمان کا کیا کام ہے؟ اللہ ماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش کا، کہ اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، جس بخشش کی بنیاد پر اس کے نتیجے میں تم کو جنتیں مل جائیں گی۔ تھوڑا خرچ کرتے ہو، معمولی سا خرچ کر کے بہت بڑے اس کے صلے اجر تم کو دنیا کے اندر بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ وفضلاً، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنے فضل و کرم کا کہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تم کو اور دے گا۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں دیتے خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا نعم البدل دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی دیتا ہے۔ اور کل ہم وہ مثال بیان کر رہے تھے اس عورت کی، وہ صرف ایک مثال تھی، اس طرح کی ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں کہ جب انسان اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح دنیا کے اندر ہی اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا، بلکہ صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے وعدے، کہ ان کو بخشش مغفرت بھی حاصل ہوتی ہے، کہ جس بخشش مغفرت کے نتیجے میں جنتیں مل جاتی ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہوا ہے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو جس قدر نیت خالص ہو اسی قدر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ بھی بڑے پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے۔ تو اللہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، حقیقت ہیں، صرف کوئی نظریاتی باتیں نہیں ہیں۔ اور جس کسی کو شک ہو وہ تاریخ اٹھا کر دیکھے، بلکہ اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی دیکھے کہ اللہ نے جن اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہوتی ہے، ہاں بشرطے کہ نیتیں خالص ہوں اور ان کے خرچ کرنے کے رستے صحیح ہوں، غلط رستوں پر یعنی کہ کسی شرک و بدعات پر، کسی گمراہیوں پر خرچ نہ کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح دنیا کے معاملات بھی ان کے سنوارتا ہے، ان کو دنیا میں بھی لوگوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے، ان کو غنی کر دیتا ہے۔ تھوڑا مال بھی ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ اس میں ایسی خیر و برکتیں پیدا کرتا ہے کہ جس سے ان کے سارے کام ہو رہے ہیں، ان کی ہر چیز نمٹ رہی ہے، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔
اور تاریخ میں بھی ہم کو بے شمار اس کی مثالیں ملتی ہیں، صحابہ تابعین اور سب سے پہلے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو سچے وعدے ہیں، لیکن بات صرف یقین اور ایمان کی ہے۔ جب یقین نہیں ہوتا تو جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں، شیطان کے وعدوں پر چل کر دنیا میں تو بڑا اڑا لیتے ہیں مال، لیکن اللہ کی راہ میں 10 روپے دینا بھی مشکل لگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ تو اللہ ماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش مغفرت کا اپنی طرف سے اور اپنے فضل و کرم کا، کہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ کس قدر تمہارے اوپر فضل و کرم کرے گا اور کس قدر تمہارے مال کو بڑھائے گا، اس میں خیر و برکتیں پیدا کرے گا۔ واللہ واسع علیم۔ آگے اللہ نے اپنے 2 ناموں سے آیت کو ختم کر کے اس میں 2 صفتوں کا بیان کیا کہ اللہ بہت وسعت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے خرچ کیے ہوئے سے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں اور اللہ کا فضل، اس کی عنایتیں بہت بڑی ہیں، اس قدر بڑی ہیں کہ جو انسان کے وہم و گمان سے، اس کے حد و حساب سے باہر ہیں۔ تو وہ اللہ جو بڑی وسعت والا ہے، جس کے خزانے بہت وسیع ہیں، جو بڑا ہی فیاض اور بہت عنایت کرنے والا ہے، ہاں اس کی عنایتوں سے کبھی تم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انفق بلالا کہ روایت کے اندر کیا آتا ہے، ولا تخشا من، یعنی کہ روایت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو اللہ بڑے خزانوں والا ہے اس کی طرف سے کسی کمی کا تم کو خدشہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور علیم خوب جانتا بھی ہے کہ کس نیت سے، کس ارادے سے اور کس انداز سے، کن جگہوں پر اور کس طریقے سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ان وسعت و علم کے ساتھ ہی بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو کر دل تنگ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی ہی اس کے دل کو تنگ کر کے اس پر تنگیاں ڈال دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی وسعتوں کو جانتے ہوئے دل کو کشادہ کر کے، کھلا کر کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر چیز کی کشادگی کر دیتا ہے۔ اور جو نیتوں کو بدنیتی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو نیت کے خالص ہونے ان چیزوں کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے پاس مائی اوتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ دیتا ہے حکمت و دانائی جس کو چاہتا ہے۔ حکمت کے لفظی معنی عربی میں کہا جاتا ہے وضع الشیء فی موضعہ، کہ حکمت کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ دینا، جو کسی چیز کی حقیقت ہے، جو اس کی اصل جگہ ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ ہے حکمت۔ یا وہ کام کرنا جو کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کام کے اندر خیر و بھلائی ہے، اور اس کام سے رک جانا کہ جس میں کوئی نقصانات ہوں، اور نقصانات سے مراد یعنی جو ہمیشہ کا بڑا آخرت کا نقصان ہو۔ تو یہ ہے حکمت اور دانائی۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ اس لحاظ سے کہ شیطان جو کہ بندوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو جو ہے ان کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائیوں پر، بدکاریوں پر ان کو ترغیب دلاتا ہے، اس کے مد مقابل اللہ کے نیک بندے کہ جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں بخشش مغفرت کے۔ تو ان میں سے حکمت دانائی والا کون ہے؟ ہاں، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکمت دانائی، عقل مندی یہ ہے کہ آدمی مال کو سمیٹ کر سنبھال کر رکھے اور مزید اس کو بڑھانے کی فکر میں ہو اور مزید اس کو زیادہ کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگا رہے۔ ہاں، یہ ہے جو شیطان کے پیچھے چلنے والے، ان کی عقل اور سوچ، کہ ان کی عقل سوچ صرف اس جانور کی طرح ہے کہ جو ہرے چارے کی طرف دیکھتا ہے، بس اس کو یہیں تک اس کی نظریں ہیں۔ تو چنانچہ یہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی چند دن کی زندگی بنانے کے لیے اور دنیا کی چند دن کی عیش و عشرت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، اس کو کمانے کی، اس کو سمیٹنے کی، سنبھالنے کے چکر میں ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، اور کرتے بھی ہیں تو تب بھی نہ چاہتے ہوئے گھٹیا چیزوں میں سے۔ تو ان کی اس حماقت کا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو صرف دنیا کی چند دن کی زندگی بنانے کے لیے ہمیشہ کی اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔
اور بلکہ ان کی نظروں میں وہ لوگ جو اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں چلنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ان مادہ پرستوں دنیا والوں کو، دنیا داروں کی نظروں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بیوقوف سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو عقل کے کمزور سمجھا جاتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ دنیا کے ساتھ کیسا چلنا ہے اور دنیا میں کو کیسے کمانا ہے۔ تو اپنی ذہانت ہوشیاری ان کی یہی ہے کہ دنیا کماؤ اور زیادہ سے زیادہ اس کو سمیٹو، اس کو سنبھالو اور اس کے خوب مزے اڑاؤ، آس پاس لوگ بھوکے مرتے ہوں اور کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کی عقل مندی یہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان کے پیچھے چلنے والوں کی حماقتیں، بے وقوفیاں، اور اس کے مد مقابل اصل اور حقیقی عقل مند کون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت دانائی دیتا ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی اس میں جیسے تیسے بھی گزرتی ہے، اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ نے اگر مال بھی دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اسی ضمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ رشک اگر کیا جانا چاہیے تو دو چیزوں پر کرنا چاہیے، یا دو طرح کے لوگوں پر کرنا چاہیے۔ ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو اللہ کی راہوں میں اور دین کے رستوں پر، حق کے رستوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے حکمت دانائی دی ہے، اس کو علم دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کا وہ علم سکھاتا بھی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوا؟ حکمت سے مراد کیا ہے؟ ایک مراد کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا علم ہے کہ جس پر انسان جب عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی، اپنی آخرت کو سنوارنے کے رستے پر چلتا ہے، تو یہ ہے جو اصل حکمت اور دانائی ہے۔ تو جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ حکمت دانائی دیتا ہے، کہ اس کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے وہموں سے، اس کے وسوسوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو یقین و ایمان کے رستوں پر چلاتا ہے، اور دنیا کی چند دن کی زندگی جو ہے اس کو آخرت کو سنوارنے کے اس کو یہ سوچ و فکر دیتا ہے، اس کو اس بات کی توفیق دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت دانائی مل جائے فقد اوتیا خیرًا کثیرا، پس یقیناً اسے بہت بڑی خیر و بھلائی مل گئی۔ یہ جملہ بہت عظیم معنی خیز جملہ ہے کہ جس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اصل خیر کثیر، اصل بہت بڑی بھلائی اور اصل جو سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکمت ہے، وہ حکمت دانائی ہے۔ اور حکمت دانائی بھی کیا چیز ہے کہ جو اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ ہے اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے اور حاصل کر کے اس پر چلنا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دینا ہے کہ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ حکمت یعنی کہ حکمت کیا چیز ہے اور جس کو حکمت ملتی ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جسے حکمت دانائی مل جائے، دین کا علم حاصل ہو جائے، قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے، فقد اوتیا خیرًا کثیرا، پس یقیناً یہ وہ شخص ہے کہ جس کو بہت بڑی خیر و بھلائی مل گئی۔ تو اس لیے خیر و بھلائی کا جو معیار ہے وہ ہمارا قائم کیا ہوا نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ بڑا مزے میں ہے، بڑی خیر میں ہے، کہ جس کے بڑے عہدے منصب ہیں بڑی خیر میں ہے، کہ جس کے بڑے آرڈر چلتے ہیں، حکومت بادشاہت مل جاتی ہے، بڑی خیر میں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیر کس کے پاس ہے، اور سب سے بڑا خیر رکھنے والا کون ہے؟ کہ جس کو اللہ کے دین کا، قرآن و سنت کا علم حاصل ہو جائے، اس کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے، وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، اس پر چلتا ہو، اور لوگوں کو بھی اللہ کا یہ دین سکھاتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے کہ جس کے پاس سب سے بڑی خیر ہے اور جس کو سب سے بڑی کائنات کی خیر مل گئی ہے۔ اور ضرورت ہے ہمیں بھی اس معیار کو سمجھنے کی، اس معیار کو اپنانے کی۔ آج لوگوں کی نظریں کس پر ہیں؟ کہ جس کے پاس مال زیادہ، دنیا زیادہ، دنیا کی ریل پیل، ہاں اسی کی عزت ہے، اسی کو وہی نگاہوں میں اونچا ہوتا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں، کوئی دولت نہیں، وہ نگاہوں میں گرا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ ہاں اس لیے کیونکہ اصل جو عقل میں اور دل دماغ پر جو چھایا ہوا کون؟ شیطان ہے۔ تو شیطان ہے کہ جو ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو سوچ و فکر دے رہا ہے، لیکن جب یہ سوچ و فکر رحمان کے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے تو آدمی کو دنیا کے قارون بھی جو ہے وہ
کتوں خنزیروں سے بدتر نظر آتے ہیں۔ دنیا کے فرعون بھی جو تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس کی نظر میں وہ گٹر کے کیڑوں سے بدتر اس کو نظر آتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اولئک ہم شر البریہ، کہ اللہ سے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ایمان ہدایت کا رستہ چھوڑنے والے کون ہیں؟ یہ ہیں جو سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ ہاں، جب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت دانائی دیتا ہے، اس کو صحیح عقل دیتا ہے، اس کو صحیح سوچ فکر ملتی ہے، تو اس کی نظریں آخرت پر ہوتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے پر ہوتی ہیں۔ اس کی نظریں پھر دنیا داروں کی طرف نہیں ہوتی، دنیا والوں کی طرف نہیں ہوتی کہ کس کے پاس کتنا مال زیادہ ہے، کس کا کتنا بڑا عہدہ منصب ہے، اور کس کو دنیا کی کیا چیز ملی ہے۔ تو یہ ہے وہ حکمت جس کے بارے میں اللہ ماتا ہے فقد اوتیا خیرا کثیرا، جس کو یہ مل جائے، ہاں یہ ہے وہ شخص جس کو بہت بڑی خیر بھلائی مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو صرف وہی سمجھتے ہیں کہ جن کی عقلیں ہوتی ہیں۔ الا اولو الالباب، الباب جمع لب کی، اور لب کے معنی عقل، کہ جن کے پاس عقل ہوتی ہے صرف انہی کو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل حکمت دانائی کیا ہے، کہ وہ اللہ کا دین، اس کا علم سیکھنا، اس کا علم کو حاصل کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کی دعوت دینا، اس کو آگے پھیلانا، کہ جس سے دنیا کی بھی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں بھی ملتی ہیں۔ اگرچہ اس کے بندے مقابل کیا ہے کہ جب شیطان دل دماغ پر چھایا ہوتا ہے تو پھر دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، اسی کے پیچھے دوڑ لگتی ہے اور اسی کی سوچ و فکر ہوتی ہے، اور پھر ایسے بدبختوں کو ان کو یہی ہوشیاری اور یہی ان کو خیر نظر آتی ہے کہ دنیا کا مال ہو۔ تو اللہ ماتا ہے کہ اس حقیقت کو کہ اصل خیر کیا ہے اور اصل حکمت دانائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے، یہ انہی کو سمجھ آتی ہے کہ جن کے پاس عقل ہوتی ہے۔ اور اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ جو اس سے ہٹ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہیں وہ بیوقوف ہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ اگرچہ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار، بڑے چالاک اور بڑے عقل مند سمجھتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو احمق بیوقوف قرار دیتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان چوپائے جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو یہ ہے وہ حقیقت جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل سب سے بڑی خیر کیا چیز ہے، اللہ کی طرف سے حکمت دانائی مل جانا، جس حکمت دانائی کا تقاضا اللہ کا دین ہے، اس کا علم ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اور لیکن یہ چیز وہی سمجھتے ہیں کہ جن کو اللہ نے صحیح عقل دی ہوتی ہے، کہ جس سے وہ پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔ دنیا کی چند دن کی زندگی قربان کر کے ہمیشہ کی اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں، ہاں یہ ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور جو دنیا کے چند دن کے مزے اڑا کر ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں، یہ ہیں جو سب سے بڑھ کر بیوقوف ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ عمدہ حلال چیزوں میں سے جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث، اور نہ تم ارادہ قصد کرو ناپاک، گھٹیا یا حرام چیز کا، منہ تنفقون، کہ تم اس میں سے خرچ کرو، ولستم بآخذیہ، اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، سب تعریفوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر و فاقے کا، وَیَأْمُرُکم بِالْفَحْشَاء، اور تم کو حکم دیتا ہے بہت بڑے بخل، کنجوسی اور بدکاری، بے حیائی کا، وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش اور اپنے فضل و کرم کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ حکمت دانائی دیتا ہے جسے چاہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جسے حکمت دانائی مل گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، پس یقیناً اسے بہت بڑی خیر و بھلائی مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں اس کو سمجھتے، نہیں اس کو اس سے نصیحت پاتے مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔